8 روز تک بیماری کی حالت میں. اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، پیر کا دن تھا، چاشت کا ٹائم تھا. صبح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہی میں نماز پڑھی. آپ تھوڑا سا دور رہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور دیکھا کہ طبیعت حشاش بشاش ہے، ٹھیک ہیں، تو اجازت لے کر آپ چلے گئے. لیکن وقت چاشت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. پیر کا دن تھا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور یہ آپ نے پہلے سب کو بتا دیا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں، سب کو پتا تھا کہ امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں. تو ظاہر امام الانبیاء کے جانے سے مکے کے اندر ایک کوہرام مچ گیا. ہر کوئی پریشان، یہ کیا ہوا ہے؟ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلے گئے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر پھر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جس نے کہا نا کہ امام الانبیاء اس دنیا سے تشریف لے کے ہیں، وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اتار دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، آپ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہیں، کوئی آپ کی جسم ہتھر پر یا آپ کی کوئی ایسا معاملہ نہیں. سیدھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گئے، حجرہ مبارک میں گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے کپڑا اتار کر دیوانہ وار آپ کی پیشانی مبارک کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. طبتا حیم و میتن، میرے سونے محبوب آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں پاکیزہ طاہر اور طیب ہے. پاکیزہ طاہر اور طیب، یعنی یہ حضور نبی کریم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد پھر صحابہ اکرام کی طرف آئے. مسجد نبوی کے اندر ایک ہجوم تھا اور ہر کوئی پریشان تھا. اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا سنو، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فرمایا سنو، اگر پیغمبر خدا اس دنیا سے تشریف لے جائیں، آپ کا وصال ہو جائے، یا او قتل انقلبتم، یا آپ شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دے گے؟ اور سنو، جس نے چھوڑا فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اور پھر دوسری آیت آپ نے پڑھی، آپ نے کیا قرآن میں یہ نہیں آپ نے پڑھا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ بے شک ہے محبوب آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے. میتن کا معنی یہ نہیں ہے جیسے بدبخت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ بھی وہ لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک وابی مجھ سے یہ کہنے لگا جی قرآن میں آیت نہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ، کیا مر گئے معاذ اللہ. اور ایک اور خبیث یہ مرزا انجینئر، سنیں جس نے یہ مرزا انجینئر کے لیکچر کو سنا یا اس کی گفتگو کو اس پر یقین کیا، وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. یہ بکواس کرتا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو خطبہ ہے جب حضور نبی کریم دنیا سے چلے گئے تھے، جو انہوں نے خطبہ دیا تھا وہ کوئی سنی بیان نہیں کر سکے گا، بیان تیری بدبخت تیری زبان میں بیان نہیں کر سکے گا کہ جس طرح تو بکواس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. کیا یہ جملہ ہم کہہ سکتے؟ جو یہ کہے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اور اس بدبخت کو جب کہا نا کہ لفظوں کا تھوڑا سا چناؤ کرو، ادب کے لفظ کو استعمال کرو، تو اس خبیث نے آگے سے یہی بکواس کی کہ میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں. جس نے امام الانبیاء کا ادب نہیں کیا اس کا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک برداشت نہیں فرمایا تھا، فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین
آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اوپر ہوگی۔ اور دوسری دفعہ جب وہ کہتے تھے رائنا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ ہے ہماری رعایت فرمائیں۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، مسائل بیان پڑھتے تھے، اگر کسی کو سمجھ نہ آتی تو جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں آپ ارشاد فرمائیں آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس وقت جو منافق تھے وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ منافق اس لفظ کو بگاڑ کر رائی کو بڑا یعنی دبا کر رائینا معاذ اللہ، کہ اس کا معنی پھر بدل جاتا ہے، اس کا معنی بدلتا ہے کہ اے معاذ اللہ بکریاں چرانے والے، بھیڑیں چرانے والے، معاذ اللہ اے گڈریے، یہ اس کا معنی بنتا ہے، یعنی بیان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ الفاظ ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے، صرف اس لیے جب انہوں نے یہ بکواس کی نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ہی بدل دی۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ کہ اللہ کو ان کا پتہ نہیں، انہوں نے خبیثوں نے یہ کرنا ہے، یہ سب کوئی تھا، لیکن ان خبیثوں کو علیحدہ کیسے کرنا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا رائنا، آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے وقولوا انظرنا، اور کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہنا وقولوا انظرنا، اور آج کے بعد تم نے یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، ہم پر نظر فرماؤ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے رائنا یہ لفظ ہی بدل دیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، آیت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے، آیت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ آپ کے بعد رائنا نہیں کہنا، جب کہنا ہے انظرنا کہنا ہے، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، نظر کرم خدا را یا رسول اللہ، غریبم بے نواہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح عرض کرنا ہے، یعنی ادب کے ادب سکھایا اللہ تعالیٰ، ادب۔ اور یہ صحابہ کرام کی بولی نہیں تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی پوچھا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا۔ کیا پوچھا؟ آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر بتا میں بڑا ہوں کہ آپ بڑے ہیں؟ اب ادب دیکھو اور اس خبیث کی بولی دیکھنا۔ آپ فرمایا ابو بکر میں بڑا ہوں کہ آپ بڑے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بڑے تو آپ ہی ہیں، مکرم تو آپ ہی ہیں، بڑے تو آپ ہی ہیں، لیکن میری عمر آپ سے زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا یا رسول اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی مکرم ہیں، لیکن میری عمر آپ سے زیادہ ہے۔ اور یہی بات آپ نے جب حضرت عباس اپنے چچا سے پوچھا، میں چچا میں بڑا ہوں کہ آپ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تو آپ ہی ہیں، لیکن دنیا میں آپ سے پہلے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، بڑے آپ ہیں، حقیقت میں حضرت عباس ہی بڑے تھے، چچا تھے آپ کے، لیکن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بڑے ہیں، لیکن دنیا میں آپ سے پہلے آیا ہوں۔ اعنات و احترام پھول جھڑتے ہیں، لیکن وہ خبیث کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرح معاذ اللہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے۔ یہ خبیث تو نے ترجمہ کیا ہے، سب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اگر وہ نبی مکرم وصال فرما جائیں، دنیا سے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا انکا میتن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی مریں گے معاذ اللہ، بلکہ اللہ اس کا مطلب یہ مفسرین نے بیان کیا اس کا کہ میتن کا معنی یہ ہے کہ محبوب آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔